کلندر پاک رحمۃ اللہ علیہ نے کہا فرمایا کہ عشق کی یونیورسٹی میں داخلہ بڑی مشکل سے ملتا ہے. اس کی ایک یونیورسٹی ہے جس کا انفراسٹرکچر ظاہری طور پہ موجود نہیں ہے، لیکن عشق کی یونیورسٹی جس کو داخلہ مل جائے اس کو چھٹی نہیں ملتی، اور داخلے کے لیے انگوٹھا چھاپ ہونا ضروری ہے. بہتا پڑھا لکھا نہیں چاہیے داخلہ اللہ، بالکل ہی فارغ. تو یہ یہاں سے میرے ذہن میں آیا کہ یار مثلا کلندر پاک رحمۃ اللہ علیہ کی چونکہ کتاب ہے، بہت سارے واقعات جو میں نے کتاب میں نہیں لکھے وہ میں آپ کو سنانا بھی نہیں چاہتا، کیونکہ بہت ایسی بھی واقعات ہیں جو آپ سن کے شاید آپ انڈرسٹینڈ بھی نہ کر سکیں. اس لیے میں نے کہا یہ دربار عشق ہے، اس لیے کہ بلے شاہ اے عشق اوکھا ولڑا، یہ آپ نے فرمایا. صورت ہے صنم دی عرش معلا، بن یار دے نہ کوئی اللہ ہے، پاویں رب نہ لڑنا پہ جاوے، نچ نچ کے یار منا لیندا پاویں کنجری بننا پہ جاوے. پھر وہ خود ہی کہہ رہے ہیں ککھ نہ چھڈے ویک وفاواں عشق دیاں. اور کیسا بلے شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو 16 سال ناچے ہیں وہ، 16 ایئرز اس بازار حسن میں. بلے نو سمجھان آئیاں پہناتے پر جائیاں، بلا چھڑ دے پلہ رائیاں، آل نبی اولاد علی نو تو کیوں لیکا لائیاں. استاد سے اتنا پیار کرتے تھے، کہتے فرماتے ہیں جیڑا مینو سید آکھے دوزخ ملن سزائیاں، جیڑا مینو ارائیں آکھے بہشتی پینگا پائیاں. اس قدر مقصد ہے جو مرید مراد طالب مطلوب، یہ جو ایک بہت ہی تصوف کی خوبصورت ٹرمز ہیں، اس سے ہم لفظی طور پہ تو ہمیں بھی سنائی دیتا ہے یہ ٹرمز. عام طور پہ ہوتا ہے تو کدا مرید ہے، ایک اتنا آسان لفظ ہوتا ہے، حالانکہ مرید اور مراد دو لفظ ہیں. مراد وہ ہیں جنہیں اللہ نے برگزیدہ بنایا، منظور نظر ہیں. جو اولیاء اللہ میں ایک بہت بڑا ایک گروہ ہے جو برگزیدہ منظور نظر ہے، اور مرید وہ ہوتے ہیں جنہوں نے بے انتہا مجاہدے کر کر کے وہ مقام حاصل کرتے ہیں. سو اللہ کی اپنی مرضی سے، اللہ از دا ماسٹر آف دا یونیورس، اس کی اپنی مرضی ہے. جب اپنی پہچان کے لیے پیدا کیا تو بھائی جان اس میں ویریشن بھی تو وہی پیدا کر سکتا ہے نا، اس کا یہ حسن ہے. یہ تو ہم لوگوں کو ہوتا ہے ایک ہی طریقہ. اچھا جی، کلندر پاک رحمۃ اللہ علیہ کے جو 3 دعائیں میرے خیال 3 ہو چکی ہیں اس موضوع پہ. ملامتی تھے، کیسے میرے سے ملاقات ہوئی اور کیسا سفر جاری رہا. اسی اسنا میں فقیروں سے ملاقاتیں شروع ہو گئیں مختلف. کلندر پاک رحمۃ اللہ علیہ ادھر تشریف لاتے تھے اسلام آباد، اور وہ تشریف لائے اس گھر میں جس کا میں نے پچھلی دفعہ واقعہ سنایا تھا، خوشبو والا. وہاں آئے، ان کا قیام رہا، کہیں نہیں جاتے تھے. کلندر پاک رحمۃ اللہ علیہ کو ایک بات آپ کو بتا دوں، بیٹھ نہیں سکتے تھے. بس اگر آپ سوچیں کہ جی تھوڑی دیر بیٹھو گپ شپ لگاؤ ایٹ واٹی پول لے، وہ اس لیے کہ ہم وہ لاجیکلی دیکھ رہے ہیں سارا کچھ. تو اس لیے وہ کہا کرتے تھے جو دکھتا ہے وہ اصل نہیں، جو اصل ہے وہ دکھتا نہیں. مثلا جو بھی اللہ کا دوست آئے گا فزیکلی تو ایک انسان ہی ہوگا نا یار. ہاؤ یو ول جج کہ یہ ولی اللہ ہے؟ کیونکہ آپ کی میری اگر اندر ہی روشن نہیں ہے، ہم تو اس کو بھی ٹھکرا کے آ جائیں گے. اس لیے انہوں نے یہ بات کہی جب پوچھا تو کہ اللہ تمہیں بنائی دے، وہ اس لیے بات کی تھی کہ ہمارا اندر روشن نہیں ہے. سو کلندر پاک رحمۃ اللہ علیہ جب تشریف لائے رہتے، اچھا جی کہہ رہے ہیں اب بیٹھے ہوئے نا آپ 4 بندے بیٹھے ہوئے گفتگو کر رہے ہیں، اچانک ایک دن کہتے بابے کو امر آ گیا، بابے کو امر آ گیا، بابے کو امر آیا، اور اٹھے باہر نکل گئے. اچھا جی میں بھی پیچھے گیا، جلدی کرو گاڑی نکالو بابے کو امر آ گئے. لو جی امر آ گئے، چلو جی گاڑی میں بٹھایا، اور پیچھے لوگ بیٹھے ہیں، بابا ہی چلے گئے. چونکہ وہ جس کی ملازمت کرتے تھے وہ تو رب ہے.
اور جس نے ان کو برگزیدہ بنایا اس کو انہوں نے دنیاوی لذتوں سے فارغ کیا، دنیا کی محبت کو ترک کر دیا، جائیداد فیوڈل تھے لیکن ہر چیز کو ترک کر دیا۔ اب وہ یسر والے تھے، جس چیز جیسے ہی حکم آیا چل پڑے۔